بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ کی حمد ثنا کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق میرے بزرگوں، جوانوں، عزیز طلباء، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مہمانان گرامی قدر، مختصر وقت کے لیے دو چند باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، سن سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف مبارکباد ہی پیش کروں گا ان طلباء کو جنہوں نے اللہ کے لاریب کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ اکرام کو، اور جس ادارے میں انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی، ادارے کے محتمم، ناظم اور دیگر جو بھی اساتذہ اکرام اور معاونین ہیں، ان کو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا یہ کلام ہے، تو کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے مالک کا کلام ہے تو سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، اور یہ کلام جس سینے میں آتا ہے، یہ کلام جس کو اللہ نصیب فرماتا ہے، اس کلام کے نور سے اللہ جسے منور کرتا ہے، وہ بھی عام نہیں رہتا، اللہ دنیا اور آخرت کا اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگرچہ اس کی بادشاہی ہر ایک پر عیاں نہیں ہوتی، وہی اس بادشاہی کو سمجھتے ہیں جو علم کی قدر کو جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا، ہم دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کے جس نے سکھایا قرآن۔ اب رحمان نے قرآن سکھایا، سکھانے والا رحمان ہے، سیکھنے والا نبیوں کا امام ہے، آمنا کے لال محبوب میں مثال ہیں، سارے نبیوں کے سردار سیکھنے والے ہیں، ساری کائنات کے مالک سکھانے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اس قرآن کو ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کرانے کے لیے محنت کرنے والے اساتذہ اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ طلباء
جو اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اور اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے شب و روز کی محنت کے ساتھ اس نور سے منور ہونے والے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، امام الانبیاء کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، سارے بولیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر، بڑے خوش نصیب ہیں یہ طلباء، یہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلباء جو شب روز کی محنت اور سردی گرمی نہیں دیکھتے، صبح سویرے اٹھ کے رات کے اندھیرے تک بڑی محنت کے ساتھ یہ الف با سے شروع کرتے ہیں اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور اساتذہ ان کو یوں پڑھاتے ہیں جس طرح چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں اپنی چونچ میں لا کے چھوٹے چھوٹے دانے، چھوٹے چھوٹے ان کی غذا جتنا وہ ہضم کر سکے، جتنا ان کے منہ میں آ سکے، اتنا دور دراز سے ڈھونڈ کے لا کے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں نا، ایسے ہی اساتذہ اپنے طلباء کو دیکھتے ہیں، یہ بچہ ایک لفظ پڑھ سکتا ہے، یہ بچہ ایک لفظ یاد کر سکتا ہے، یہ بچہ 2 لفظ یاد کر سکتا ہے، یہ ایک آیت یاد کرنے کا متحمل ہو گیا ہے۔ الغرض کہ یہ اساتذہ بھی اسی طرح بچوں کی صلاحیت کے مطابق ان کو ایک ایک لفظ سے لے کے ایک ایک رکوع تک، پھر ایسا وقت بھی آتا ہے یہ بچے ایک ایک پایہ سبق بھی لیتے ہیں، آدھا آدھا پارا بھی جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ لیتے ہیں، اور پھر یہ وقت آتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی انتھک محنت کے بعد اتنے بڑے نور سے منور، اتنے بڑے انعام سے مزین ہو گئے آج ہمارے سامنے یہاں جلوہ گر ہیں، تم یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں سارے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کئی والدین ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو کام پہ لگاتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے، کچھ کما کے لائے گھر کے اخراجات چل جائیں، لیکن یہ والدین کہتے ہیں یہ مشقت ہم برداشت کریں گے، میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، بڑی محنت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جن کے بچوں نے یہ کلام پاک حفظ کر کے اتنی بڑی سعادت حاصل کی ہے۔ پھر میں خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے محنت کی، یقین جانے ہم آدھا گھنٹہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے، یہ صبح بیٹھتے ہیں 11-12 بجے تک، تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں بریک ہوتی ہے، پھر نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر عصر تک، عصر کے بعد تھوڑی بریک ہے، پھر مغرب سے لے کے عشاء کی نماز سے اس کے بعد رات 9 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، یہ اساتذہ بیٹھے ہیں، محنت کرتے ہیں، لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور ایک ایک بچے کا سننا بڑا مشکل ہے، اور یہ پوری کلاس کا ایک آیت والی کا آیت سنتے ہیں، رکوع والے کا رکوع سنتے ہیں، اور جتنا جتنا سبق ہے سارے طلباء کا سنتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں اور آگے سبق دیتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اساتذہ کرام کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان بچوں کو اس جامعہ تعلیم الاسلام کے لگے ہوئے پودوں کو آج اس مکمل محنت کے ساتھ، آبیاری کے ساتھ انہوں نے پانی لگا کے مالیوں کا کام جس طرح ہوتا ہے ایسا کر کے آج اس مقام پہ پہنچایا کہ آج ان کا پھل ان کے والدین دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پھل ان کو نصیب فرمائے۔ اور آخر میں جس ادارے میں سارا کچھ ہوا، ظاہر بات ہے اساتذہ بھی محنت کرنے والے ہوں، طلباء بھی محنتی ہوں، لیکن پلیٹ فارم نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو جہاں سے وہ حاصل کریں، تو پھر بھی یہ اتنی بڑی دولت نہیں حاصل ہو سکتی، نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو ادارہ جامعہ تعلیم الاسلام ہے، میں اس کے سارے جتنے بھی معاونین ہیں، خصوصاً اس کے محتمم جناب قبلہ بابرحان قاضی صاحب کو، اور ناظم جناب واجد محمود صاحب کو، اور دیگر اساتذہ کرام کو اور معاونین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی تعاون پیش کیا، کہ انہوں نے جانی تعاون پیش کیا، اور انہوں نے شب و روز کی محنت کر کے آپ لوگوں سے اور دیگر دور دراز سے
ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور یہاں ان بچوں کے پڑھائی کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو گرامی قدر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بھی جس کا بھی اس میں حصہ ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے جزیل نصیب فرمائے، اس پھل کا ثمر اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ تاکہ یوم قیامت سدا آباد و شاد فرمائے، اور اسی طرح اس کا فیضان جاری و ساری رہے۔ وما علی الا البلاغ۔ ماشاءاللہ علامہ عبد المتین حقانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں طلباء مدرسہ حاضہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن ٹیبلو پیش فرمائیں گے۔ طلباء وہ تشریف لائیں اور ٹیبلو پیش فرمائیں۔